ہمارے بھائی ملک عباس علی خان کی عدالت کا احترام سے صحت و سلامتی کے لیے شفاء کاذب کے لیے بہترین صلوات اپنے بھی صحت و سلامتی کے لیے نواز بلند صلوات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسقوط على أشدها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات الله. اللہ نے مجرم سورہ مائدہ کی 105ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا. آج دوسری مجلس ہے سورہ محرم الحرام کی. ایک ایک آیت قرآن کی معجزہ ہے، پورا قرآن معجزہ ہے. پرانی آیات میں تفکر، تدبر، غور کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. ہو سکتا ہے ممبر سے بیان کرنے والا خطیب، عالم، ذاکر اس نقطے کی طرف متوجہ نہ ہو جو بعض اوقات نیچے بیٹھ کر سننے والا سمجھ بھی لیتا ہے، سمجھ بھی اس کا ادراک کر کے اس کی گہرائیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے. اس لیے قرآن نے بنی نوع انسانی کو دعوت دی ہر ایک اور فکر کرو. میں نمبر بناتا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی نوکری کے لیے. جو کتابوں میں لکھا ہے اسے بیان کر دیجیے، لیکن جو آپ کا ذہن ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی وقت اس کی عطا ہو سکتی ہے. توجہ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی بات آ جائے. توجہ سے چاہوں گا سماعت فرمائیے. اس آیت میں جہاں بہت سارے پیغامات انشاءاللہ آنے والے 10 دنوں میں عرض کروں گا، ایک پیغام یہ آیت جبر معاشرے کا انکار کر رہی ہے. معاشرے کا جبر آج پوری دنیا میں دیکھیے، بہت سارے لوگ جو خراب ہیں، بہت سارے لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمارا تو ماحول ہی اچھا نہیں تھا، ہمیں تو سوسائٹی اچھی نہیں ملی، ہمیں تو لوگ اچھے نہیں ملے، ہمیں تو خاندان اچھا نہیں ملا، ہمیں تو گھر بار اچھا نہیں ملا، میرا تو بھائی خود بدماش تھا، میرا تو باپ خود منڈا تھا، میں کیا کرتا. توجہ ہے یا نہیں؟ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا. سورہ تحریم کی آیت میں نے پڑھی، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. سورہ مائدہ کی آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے نفسوں کو تھامو. توجہ چاہو، اپنے نفسوں کو تھامو. وہ آیت کہہ رہی ہے اپنے آپ کو بچاؤ. آگے آیت پڑھتی ہے لا یضرکم
ضل اذا اهتديتم. معاشرے میں جتنے گمراہ لوگ ہیں، جتنے بدماش لوگ ہیں، جتنے خراب لوگ ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم ہدایت پر ہو. تو چاروں اور آپ لوگوں کو آواز رکھیں، اگر تم اچھے ہو تو برے تمہارا کچھ بگاڑ. سوسائٹی تم پر مؤثر نہیں ہو سکتی اگر تم اچھے ہو. بعض اوقات انسان خود برا ہوتا ہے، نام دوسروں پہ ڈال رہا ہوتا ہے. ایک شعر ہے شاعر کا، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر. آگے کیا ہے آپ لوگ یاد ہے؟ کار بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر. بدماشیاں ساری خود، لعنت ساری شیطان کی. کیونکہ اصل میں شیطان نفس انسانی ہے، شیطان بن چکا ہے. لا یضرکم، قرآن پیغام دے رہا ہے، کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر تم ہدایت پر ہو. جو لوگ اپنی بات کی گہرائی کرنے موسم ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کروں. قرآن مجید ہے، سورہ تحریم ہے، 11ویں آیت ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، پہلے خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب اللہ مثال دے کر بات سمجھانا چاہ رہا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ مثال دینے لگا ہے ایمان والوں کے لیے. کہ اللہ کیا مثال دے رہا ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال. توجہ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون کی بیوی نے کہا بادلہ مجھے جنت میں تیرے پاس گھر چاہیے. نجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون سے بھی بچا، فرعون کے عمل سے بھی بچا. ونجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم گروہ سے، ظالم قوم سے بچا. اگر جبر معاشرہ کوئی چیز ہوتی جو انسان کو بدل کر رکھ دیتی تو فرعون کی بیوی کہہ سکتی تھی میرا تو شوہر ہی خدا ہے، میں تو خدا کے گھر میں رہتی. لہذا آپ اگر اچھے ہیں، زمین اگر اچھا ہے، دل اگر اچھا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے ان اللہ یخرج النور من الظلمات، اللہ وہ ہے جو اندھیروں سے روشنی کو نکال لیتا ہے. کیا مطلب ہے اندھیروں سے روشنی کو نکال لیتا ہے؟ ایک تو آپ صبح دیکھتے رات بھر اندھیرا ہوتا ہے، اسی اندھیرے میں سے روشنی نکل کے آتی ہے. تو سیدھا مطلب. اور ایک مطلب یہ ہے اللہ برے خاندانوں میں، برے لوگوں میں سے بھی اچھے نکال لیتا ہے. بس آپ لوگوں کے ذہن میں مثالیں کافی ہے اور آپ لوگوں کو آباد رکھے. اللہ اندھیروں میں سے روشنی نکالنے والا، برے لوگوں میں سے اچھے لوگوں کو نکالنے والا. اس کا مطلب تمہارا نفس یہ خدا کی عطا کردہ نعمت ہے. اپنے نفس کو پہچانو، اپنے نفس کی قدر کرو. میں 10 سال رہا نجف اشرف میں، جب بھی آتا تھا مولا کی زمین پر تو دہلی سے امیر کائنات جو چوکھٹ ہے اس کو اپنی زبان سے چاٹتا تھا. جیسے سر اٹھاتا تھا سامنے دیوار پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا امیر کائنات کا، ہلک نوح لم یعرف قدرہ، وہ بندہ مر گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، فنا ہو گیا جس نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا. دیکھیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک جملہ کمال کا ہے، ایک جملہ موجودہ ہے. بڑے بڑے بلنڈرز ہم سے ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی وہ حرکتیں ہم کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی حیثیت کو نہیں جانتے. ہم خود اپنا احترام، آپ اگر خود اپنا احترام کرنے لگے معاشرہ آپ کا احترام کرنے لگے. عزت آپ نے اپنی خود منوانی ہے، حیثیت آپ نے اپنی خود منوانی. اللہ نے آپ کو محبت علی دی ہے، اللہ نے آپ کو محبت حسین دی ہے، اللہ نے موالی حیدر کرار بنایا، اللہ نے آزادار حسین بن علی بنایا. کوئی کام میں ایسا کروں جس سے انگلی اٹھے یار دیکھو یہ سنگت میں ہے ایسی حرکت، دیکھو یہ آزادار ہو کے ایسی کیا بات ہوگی. اب یہ بات نہیں ہوگی کہ فلاں بندے نے حرکت کر دی. اب بات جائے گی انجمن پہ، اب بات جائے گی سنگت پہ، اب بات جائے گی پورے حلقے پہ. اور جو ہے نہیں لیکن آپ کا ایک عمل پورے سسٹم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک بندہ برائی کرے گا پورے سسٹم پہ بات آئے گی. اسی لیے مشہور معروف حدیث آپ سب کو یاد ہے،
میرے مولا نے فرمایا اپنے عمل کو ایسا بناؤ کہ ہمارے لیے زینت بنو، لوگ کہیں علی کا شیعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ کہیں مولا حسین کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ حدیث میں نے آپ کو پورے 10 دن سنانی ہے، اس پر بڑی طویل ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے۔ جو اپنے آپ کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے۔ میرے مولا کی ایک سے دو جملے سماعت فرمائیے، عجیب تعبیر ہے، الکیس من عرف نفسہ واخلص عملہ، کتاب کا نام درر الکلم وغرر الحکم آمودی کی۔ اس نے بولا کہ 11,000 کلمات جمع کیے، وہاں یہ کلمہ موجود ہے۔ عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے، چالاک کون ہے؟ کہ الکیس، کیس عربی میں کہتے ہیں زیرک، ہوشیار۔ عقل مند کو کہتے ہیں کیس، بڑا ذہین ہے کہتے ہیں کیس، ذہین کو کہتے ہیں کیس۔ مولا فرمانے ذہین وہ ہے، کیس وہ ہے، چالاک وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، عقل مند وہ ہے۔ من عرف نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، وَأَخْلَصَ عَمَلَهُ، اور اپنے عمل کو خالص کرے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اپنے عمل کو خالص کرے۔ اچھا اب عمل کیسے خالص ہوگا؟ آئیے ذرا چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، چلتے ہیں عمل کی طرف۔ نماز پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھو، دماغ میں یہ ہے کہ میرا وہ جو پین ہے وہ کہاں گم ہو گیا ہے، اسے میں پھوٹ رہا ہوں۔ یہ ایسی نماز ہوتی ہے اور جس کا 1000 کا نوٹ گم گیا وہ نماز میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ 1000 کا نوٹ کہاں گیا۔ نماز نوٹ ڈھونڈنے کے لیے نہیں، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اکثر نمازیں لوگ اپنی چیزیں نماز میں بھول رہے ہوتے، یا کوئی پلان بنا رہے ہوتے، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد وہاں جاؤں گا، وہاں سے دوست کو پکڑوں گا، وہاں سے آگے نکلیں گے، وہاں سے فلاں جگہ جا کے نماز چل رہی ہے، نماز بھی چل رہی ہے، حرکتیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا بندہ ہوا جو سچ بولے ہاں ہوتا ہے، میں تو مان رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹھے اور پین میرا گم ہو گیا، بعد میں کان کی پیچھے سے نکلا تھا پھر، لیکن پوری نماز میں پین ڈھونڈتا، بعد میں میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ یہ ہماری نماز، ساری نماز میں پین کا سوچتے ہیں، پین کا یہ عمل خالص نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے، روزہ نام سے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا دے گا۔ سارا دن بیٹھ کے مومنوں کی برائیاں کی، کس بات کا روزہ ہے؟ اللہ کے رسول نے مکہ اور مدینہ میں روزہ رکھوایا سب سے، اور کہا جس کا افطار میں کرواؤں گا اسی کا روزہ ہوگا۔ توجہ ہے نہیں؟ جس کا افطار میں کرواؤں گا، اجازت دوں گا افطار کر دو، روزہ کھول لو، اور اس کا روزہ خالص ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو میں اجازت نہ دوں اس کا روزہ ہی ٹھیک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ تو ایک باپ اپنی دو بیٹیوں کو لے کر آیا، یا رسول اللہ میری دونوں بچیوں نے روزہ رکھا ہے، صبح سے شام تک بھوکی تھی، آپ نے افطار کی اجازت دیجیے۔ دائیں طرف سے آیا تو رسول نے منہ کر بائیں طرف سے آیا، رسول نے دائیں رسول نے کہا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، تیری بچیوں نے روزہ نہیں رکھا۔ کہ یا رسول اللہ روزہ رکھا ہے، میں گواہ ہوں، میرے سامنے سے بچیوں سارا دن گھر میں تھی، کہیں گئی نہیں ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا، تشت دے کر آؤ۔ رسول نے تھال منگوایا، ایسے بولو الٹی کرے، انہوں نے طے کی، الٹی کی، تو اس میں ڈھیر سارا گندا خون اور گوشت ملا۔ الٹی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ سارا دن جو حرکتیں کی اس کا نتیجہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے غیبت یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ سارا دن تمہاری بیٹیاں غیبتیں کرتی رہی ہیں، جو مردے کا گوشت کھائے اس کا کیسا روزہ؟ اور جو ہے نہیں، اللہ اکبر، پتہ چلا یہ عمل خالص ہے۔ کتنے لوگوں نے زکات نکالی دکھا کے، زکات اللہ کے لیے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔
جو عارف بالنفس ہوگا اس کا عمل خالص ہوگا، عمل خالص نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نصیحت پہنچنے لگا ہوں، میرے ساتھ دیجیے گا کہ سارے اعمال ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے، توجہ توجہ۔ کوئی روایتوں میں ہے، واقعات میں تفصیلی واقعہ نہیں پڑھ رہا، جنگ کرنے گئے، جہاد کرنے گئے رسول کے ساتھ، کسی مشرک کا گدھا پسند آ گیا، وہ گدھے کے پیچھے بھاگے، مارے گئے، لکھا گیا شہید راہ گدھا، شہید راہ خدا نے گدھا۔ کہ گدھے کے چکر میں گئے تھے، گدھا بھی نہیں ملا، اللہ کے لیے تو گئے نہیں تھے، رسول کی نصرت کے لیے تو گئے نہیں تھے، کیونکہ رسول کے ساتھ بہت سارے ایسے جہاد پہ جاتے تھے۔ علماء اہل سنت نے دیکھا ایک بندہ رسول کے ساتھ جہاد پہ گیا، جب جہاد سے واپس آیا تو پوچھا پہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کا کچھ نہیں، اس جہاد میں 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھی ہے، انشاءاللہ اگلی میں یہ 2 بھی نہیں پڑھنی پڑی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس کو، اس بیچارے کو جو یہ بات کر رہا ہے کہ اس دفعہ 2 کم ہوئی ہے، اگلی دفعہ یہ 2 نہیں پڑھنی پڑے گی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ نفس کی ضرورت کا نام ہے نماز۔ جو معرفت نفس رکھتا ہوگا وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا۔ تو یہ ڈھیر سارے عمل تھے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ جنہیں سارے اعمال گنوا دی، زندگی ہماری گزر گئی، نمازیں ساری ایسی پڑھتے رہے، روزے سارے ہی ایسے تھے، مومنوں کی برادریاں بھی چل رہی تھی اور بھی دوسرے بات کام چل رہے تھے، کوئی تو ایسا عمل ہمارے رہا جو صرف تیرے لیے ہو۔ حدیث میں پڑھ چکا ہوں، اسی مقام پر اپنے 3 اور 4 اشرے میں اللہ نے حدیث قدسی حضرت موسیٰ سے کہا تھا، اے موسیٰ کوئی عمل تم نے میرے لیے کیا ہے؟ یا موسیٰ هل عملت لي عملا قط، میرے لیے کوئی عمل کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا تھا یا رب صلیت لک، یا رب صمت لک، یا رب تصدقت لک، یا رب ذکرت لک۔ اللہ میں نے نمازیں پڑھی تیرے لیے، روزہ رکھا تیرے لیے، صدقہ دیا تیرے لیے، ذکر کیا تو تیرا کیا۔ آواز آئی الصلاۃ لک برہان والصوم لک جنہ والصدقۃ لک دل والذکر لک نور۔ اے موسیٰ نماز پڑھی تو اپنے آپ کو بچایا، نہیں پڑھتے تو مارے جاتے، روزہ رکھا تو روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، اپنے آپ کو بچایا، صدقہ دیا تو قیامت کے دن جب سب دھوپ میں ہوں گے تم سائے میں ہوں گے، صدقہ تمہارے لیے سائبہ بنے گا، ذکر کیا تو چہرہ تمہارا نورانی ہوا۔ میرے لیے کیا کیا ہے؟ میرے لیے کیا کیا؟ نتیجے تک پہنچنے لگا ہوں، تبھی میری مکمل ہوگی۔ موسیٰ میرے لیے کیا کیا؟ روایت کا جملہ ہے، سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، ہماری کتاب میں بھی روایت ہے، فتحیر موسیٰ، حیران رہ گئے موسیٰ۔ اللہ کا سوال کیا ہے؟ میرے لیے کیا کیا؟ جب موسیٰ جیسا عظیم و شان نبی اس سوال پہ حیران رہ جائے، سوچیے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ بڑی توجہ چاہو، بڑی توجہ۔ موسیٰ میرے لیے کیا ہے؟ روایت کا جملہ فقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا یا رب دلنی علی ما کان عمل، پروردگارا تو ہی بتا دے۔ موسیٰ کے پاس اب جواب نہیں ہے، بارگاہ تو ہی بتا دے، جواب بھی تو ہی سکھا دے، وہ کون سا عمل ہے جو فقط تیرے لیے ہے؟ ندا آئی، وحی آئی، یا موسیٰ هل باذیتنی ولیجا وهل آذیتنی عدوا۔ موسیٰ کبھی کسی سے اس لیے محبت کی ہے کہ وہ میرا ہے؟ اگر کسی سے اس لیے محبت کی یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی سے اس لیے دشمنی کی یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ وہ عمل ہے جو فقط اللہ کے لیے ہے۔ نبی نے مسجد میں بیٹھ کے صاحب سے پوچھا تھا ایو اور الایمان اوثق، ایمان کی رسیوں میں سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا حج و عمرہ، کسی نے کہا زکات، کسی نے کہا جہاد۔ نبی نے کہا سب ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ ساری فضیلت والی چیزیں ہیں، ساری عبادتیں ہیں، سارے اچھے عمل ہیں، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ مجھے ایمان کی سب سے مضبوط رسی بتاؤ۔ کسی صحابی کو جواب نہیں آیا، کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ نبی نے کہا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وہ خالص ترین شے جو ایمان کی سب سے مضبوط رسی وہ ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر نفرت کرنا۔ آج ہماری محبت سے اللہ کی خاطر ہے؟
آج ہماری نفرت اللہ کی خاطر ہے. یہ نفس بدن سے ایسا متصل ہوا اسی دنیا کا ہو کر ہے. محبت بھی دنیا کی ہے, نفرت بھی دنیا کی ہے. آخری جملہ نتیجہ دینے لگا, آخری جملہ دباؤ نے بدل سماعت کرو. ایک صحابی سے نبی نے خطاب کر کے مسجد نبوی میں کہا, یا عبداللہ, آخری حدیث نتیجہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا, یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے, احب فی اللہ وحبب فی اللہ وعالف فی اللہ وعادف فی اللہ, محبت کرو اللہ کی خاطر, نفرت کرو اللہ کی خاطر, دوستیاں کرو اللہ کی خاطر, دشمنیاں کرو اللہ کی خاطر. کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ کی بات سن لی. نبی نے کہا سنو, ابھی اور سنو. اور جملہ نبی نے کہا تمہارے جتنا بھائی پناہ ہے, جتنی محبتیں ہیں, جتنی دوستیاں ہیں, سب کی سب دنیا کے لیے. دنیا کی خاطر محبت کرتے ہو, دنیا کی خاطر نفرت کرتے ہو, چار چار پیسے کے لیے محبت کرتے ہو, چار چار پیسے کے لیے لڑ پڑتے ہو. ساری بات نبی کو اس نے سن لی. جب نبی کی بات مکمل ہو گئی, سوال نبی نے کیا تھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا یہ کرتے ہیں. جواب اس نے دیا کہ ہماری محبتیں ایسی ہیں, دنیا والی محبتیں تھی, نفرتیں دنیا والی تھی. حکم نبی کا تھا محبت کرو دنیا کی خاطر نہیں, حکم تھا محبت کرو اللہ کی خاطر, حکم تھا نفرت کرو اللہ کی خاطر, حکم تھا دوستی کرو اللہ کی خاطر, حکم تھا دشمنی کرو اللہ کی خاطر. جب اس نے ساری باتیں سن لی, کہنے لگا یا رسول اللہ, مجھے اتنا بتا دیجئے, مجھے پتا کیسے چلے, کیف لی ان اعلم انی والیت فی اللہ وآلیت فی اللہ, مجھے پتا کیسے چلے میں نے محبت اللہ کی خاطر کی ہے, میں نے نفرت اللہ کی خاطر کی ہے, میں نے دوستی اللہ کی ہے, میں نے دشمنی اللہ کی ہے. سوال صحابی نے کیا, جواب نبی نے دیا. فوراً مسکرا کے علی کو دیکھا, وہ اشار الی علی ابن ابی طالب, علی کو مسکرا کے دیکھا. یا عبداللہ یا ترى هذا, اے میرے صحابی کسے دیکھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں. کہ ولی هذا ولی اللہ وعدو هذا عدو اللہ, جو علی کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے, جو علی کا دشمن ہو اللہ. جو علی کا دوست ہے جو علی کا دشمن ہے. اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, یہ خالص وہ عمل ہے جو اللہ کے لیے. اور شاید دہلی کے زرداری نازے گھنٹوں کھڑوں کے ماتم نہیں کرتے, مجھے سب کچھ کرتے. آئیے تمہیں 3 گھنٹے لگائے, کتنے پیسے تمہیں مل رہے ہیں حسینیوں میں بیٹھ کے مجلس سننے. 3-4 گھنٹے جا کے بیٹھ جاؤ, 3-4 گھنٹہ آپ سارا سال کسی اور کو دیں, اپنے اپنے کام کی ویلیو کے حساب سے 500, 1000, 2000, 10,000, 15,000 پکڑ رہا ہوتا ہے. تو میرے وقت کی قیمت ہے. لیکن جب حسین ابن علی کے لیے آتے ہیں توجہ ہے یا نہیں؟ یہ خالص یہ محبت حسین سے کس کی خاطر ہے؟ یہ فقط اللہ کی خاطر ہے. یزیدیوں سے دشمنی کس چکر میں؟ اللہ کی خاطر ہے. کیونکہ یزید خدا کا دشمن ہے, تو خدا کا دشمن تو ہمارا دشمن. تبرہ نام ہی اس شے کا ہے. خدا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنے کو تبرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں کو آج ایسے ہی لوگ پاکستان میں جن کو بر دشمنان اہل بیت لعنت کا نعرہ بھی برا لگتا ہے, کیونکہ ان کو تو پتا ہے, تاریخ میں سب لکھا ہے کہ کون کون لوگ دشمن اہل بیت تھے. پہلے شیعہ کچھ بکھرے, کچھ جسور ہوئے, کچھ بولڈ ہوئے, کچھ زیادہ بول گئے, نام لینے کی لعنت کر رہے تھے. ہمارے فقہا نے منع کیا غلط کام مت کرو, کسی کی دل آزاری مت کرو. وہ تم دشمن سمجھتے ہو, وہ تو نہیں سمجھتا, وہ تو ہیرو سمجھتا ہے تھا. تو ہمارے لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایسا نعرہ بنا لیتے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. پر دشمنان اہل بیت لعنت. اچھا یزید تو مسلمہ قاتل ہے نا, پر یزید لعنت. آج پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یزید بھی اچھا لگتا ہے. اب جو ہے یہ آپ لوگ ہیں جو خالصتاً اللہ کی خاطر توجہ چاہو. اگر حسین کو سلام کرتے ہیں خدا کی خاطر, اگر یزید پر لعنت بھیجتے ہیں توجہ ہے نہیں ہے. یہ وہ قیمتی نفس ہے جو
خدا کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. نجف کے ایک بہت بڑے عالم سے میں جملہ اسی سے مربوط اور متصل آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. شیخ جعفر شوستری جو کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا لیکن آپ نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی خصائص حسینیہ مولا حسین کی خصوصیات. اس کے شروع میں لکھے مقدمے کے اندر شروع میں کہنے لگے میں نے 60 سال نمازیں پڑھی, 60 سال روزے رکھے, 60 سال میں متعدد حج میں نے کیے, 60 سال میں دیگر فرائض ادا کرتا رہا, لیکن مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں. کل کو میرا رب کہہ دے میں نمازیں ٹھیک نہیں پڑھی تھی پڑھی تو یہ ایک مجتہد کا جملہ ہے, یہ ایک مرضے کا جملہ ہے, یہ کسی مجھ جیسے چھوٹے ذاکر کا جملہ نہیں ہے, بڑے عالم دین کا جملہ. نمازیں ریجیکٹ ہو گئی, روزے ریجیکٹ ہو گئے, 60 سال عمل, کسی عمل پہ مجھے اپنے عمل پہ بھروسہ پتہ نہیں ٹھیک کیا یا نہیں کیا, لیکن ایک عمل پہ بھروسہ ہے اور وہ ہے حسین کے لیے رونا اور حسین کی زیارت. میں کبھی حسین کے لیے رویا کسی اور چکر میں نہیں ہوں, بس نام حسین سے محبت تھی اس لیے رویا, حسین کی زیارت پر گیا ہوں. توجہ چاہو, دیکھیے حسین ابن علی صاحب بیٹھے بناؤ کی خدمت درج کر دوں. نفس کی قیمت کو سمجھیے گا, یہ نفس اگر حسین کے لیے وقف ہو گیا اس کی قیمت بڑھ جائے. کہا میں جب اس روایت پر پہنچا تو اب میں نے کہا میرا بیڑا پار ہو گیا. میں نے سارے عمل کی, میرا عمل ہے ٹھیک ہے, لیکن میں اس روایت پہ پہنچا کہ ایک دن رسول اللہ بی بی عائشہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے جو میرے اس بیٹے حسین سے محبت کرے اور جو ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اس میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا کربلا پر, جو میرے بیٹے کی زیارت کو جائے گا میں اسے اپنا ایک حج دوں گا. اور آپ لوگوں کو سلامت. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا نبی, اللہ کا رسول. میں اسے اپنا, شیخ جعفر شوستری بڑے مجتہد تھے, کہتے جب میں اس روایت پہ پہنچا میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے حسین کی زیارت کر لی, اب میرا بیڑا پار ہے. کیوں؟ کیونکہ اب عمل میرا نہیں ہے, میرے نام عمل میں رسول کے حج کا ثواب آ رہا ہے. جو حج رسول نے خود کیا ہے, رسول کہہ رہے میں اپنا حج دوں گا. بڑے تعجب سے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا ایک حج دیں گے؟ ایک نہیں عائشہ 2 حج دوں گا. یا رسول اللہ آپ کے 2 حج کا 2 نہیں 3 حج دوں گا. یا رسول اللہ 3 حج کا 3 نہیں 4 حج دوں گا. یا رسول اللہ آپ نے جو خود 4 حج کیے ہو کا 5 حج دوں گا, کا 5 حج کا 6 حج دوں گا. یا رسول اللہ 6 حج کا 7 حج دوں گا. یا رسول اللہ 7 حج کا 8 حج دوں گا. یا رسول اللہ 8 کا 9 دوں گا. یا رسول اللہ 9 کا 10 دوں گا. یا رسول اللہ 10 کا اپنے کیے ہوئے 20 حج حسین کے ظاہر کے نام عمل میں رکھوں گا. کا 20 حج کا 30 حج اس کے نام عمل میں رکھوں گا. آنکھیں پھٹی رہ گئی بیوی کی کا 30 حج کا 40 حج اس کے نام عمل میں, 40 حج کا 50 حج, 50 حج کا 60 حج, 60 حج کا 70 حج, 70 حج کا 80 حج, 80 حج کا 90 حج. بیوی نے کہا میں رک گئی, اگر اور بولتی نبی اور بڑھا. یہ نفس کتنی قیمت پا گیا, کس سے منسلک ہو کر حسین ابن علی کی زیارت سے آئے. حسین کی بارگاہ میں عمل کیا, بارگاہ حسین میں آئے, اس نفس کی قیمت کو ہم نے بڑھا دیا. آئے ذکر علی سنا, فضائل علی سنے, علی کا دوست اللہ کا دوست ہے, تو میں کیوں علی کا دوست بن جاؤں تاکہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں. علی کا ذکر نفس کو قوی کر دیتا ہے, علی کا ذکر روح کو تقویت عطا کرتا ہے. علی کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ علی کے ذکر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. علی کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ جو جھوم کر نعرہ لگاتے ہیں, جو یا علی مدد بول کے انرجی کو فیل کرتے ہیں,
کیونکہ یا علی مدد بولنے کے بھی مراتب ہے، اسٹائل ہے. ایک بندہ یا علی مدد بولتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہاں کچھ آ گیا، مدد آ گئی. ایک یا علی مدد بول رہا ہے اس کو پتہ شک ہے، پتہ یہ نعرہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اس کو کچھ نہیں لگتا. تو یا علی مدد پورے یقین کے ساتھ بولتا ہے، اس یقین کے عالم میں کہ اللہ نے علی کو مدد دی ہے، علی نے مجھ کو مدد دی. انرجی کا احساس، نفس مضبوط، عقل ملتی ہے نفس. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نفس چونکہ قوی ہے، بہت ساری وہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں جو کمزور نفس والا سمجھ، ایک عام چھوٹے دماغ والا نہیں سمجھ سکتا. کتنی حدیثیں معصومین کی باتوں کو نہیں کھلا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے سر کے بال سفید ہو جائیں گے، پاگل ہو جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے، مجھ سے تقاضا مت کرو. علی کے اتنے بجائے اتنے سنو، اس سے زیادہ ہم نے سنائیں گے، تم برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ نفس کمزور ہے، نفس میں طاقت پیدا ہو جائے گی. علی کے فضائل سننے کی کیسے؟ اپنے آپ کو پہچانیے. آج جملہ یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں، دوسری مجلس ہے، آپ لوگوں کی خاص توجہ رہتا ہے کیسے میں اور آپ اس نفس کو مضبوط کریں، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جی یہ نفس جو ہے یہ کسی کی ملکیت ہے، یہ نفس جو ہے اللہ کا عطا کرتا ہے. توجہ کیجیے، پوری توجہ. تھوڑا سا خوش موضوع ہے لیکن فضائل اہل بیت ہوں گے، مسائل مولانا حسین ہوں گے، تو موضوع انشاءاللہ آپ لوگوں کے اذہان میں محفوظ ہو جائے گا. ذرا آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے نفس انسانی ضعیف ہے، نفس انسانی بیچارہ ہے، نفس انسانی کمزور ہے. اس کو چاہیے قوت. پہلے سمجھنا ہوگا میں کون ہوں. میں ضعیف، میں بیچارہ، میں ہر جگہ محتاج. باپ کے سلب، باپ کی پیٹھ، باپ کے سلب میں تھا، مجھے ضرورت پڑی ماں کے پیٹ کی. اور جو ہے اگر ماں کے پیٹ پہ نہ پہنچتے تو آج ہم یہاں ہوتے. ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں مجھے ضرورت پڑی، غذا کی ضرورت تھی، اللہ نے وہاں غذا کا بندوبست کیا. ماں کے پیٹ میں مجھے 3 پردوں کی ضرورت تھی، اللہ نے 3 پردوں میں میری حفاظت کا بندوبست کیا. ماں کے پیٹ میں پلتا رہا، پڑھتا رہا، 9 ماہ مکمل ہوئے. ماں کے پیٹ سے باہر آیا، مجھے ممتا کی ضرورت تھی، اللہ نے ماں کے دل میں میری محبت ڈال دی. ماں مجھے پالتی رہی، پوستی رہی، باپ کی شفقت چاہیے تھی وہ بھی مل گئی. تھوڑا پلا بڑا جوان ہوا، آگے دوست چاہیے تھے، اللہ نے دوست احباب فراہم کر دیے. اساتذہ چاہیے تھے، اللہ نے اساتذہ فراہم کر دیے. سارے سلسلے آپ دیکھتے ہیں اوپر تک، پیدائش سے لے کر آخر تک ہر جگہ انسان محتاج ہی محتاج ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، میں تھیوری پیش کرنے لگا ہوں، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی میں محتاج ہوں، تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر محتاج کو کسی غنی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ غنی ہے اللہ. اور جو ہے جب مجھے سمجھ میں آ گیا میں محتاج ہوں، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا غنی فقط اللہ ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے. رسول اللہ سب سے پہلے خلق رسول کو کیا اللہ کے اول ما خلق اللہ ہو نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرا نور، نبی کے جتنے کما، نبی کے جتنے فضائل، نبی کی جتنی عظمتیں سب کی سب کس نے دی؟ اللہ نے. ہم سب کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ کو بولنا چاہیے. انسان جب رب کو بلا دیتا، کیونکہ میں نے جملہ کہا تھا بعض لوگ سارا دن بولتے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہوتے ہیں، کیونکہ رب کو بولا چکے، رب نے یاد نہیں. معرفت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں جھک جاؤ. معرفت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اول وقت نماز کو ادا کرو. معرفت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ در مجلس میں اعلان ہوا دوڑ کر برسائی وقت پہنچ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو اہل بیت میرا انتظار کریں میں پہلے پہنچ. نفس کی معرفت، مجھے ضرورت ہے حسین بن علی، مجھے ضرورت ہے ان ساری کی ساری اچھی چیزوں کی، میرا نفس محتاج ہے.
اب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کو کیسے سنتے ہیں. نفس کو ضرورت ہے، نفس کی کمزوری دور ہوتی ہے کس سے؟ ذکر حدیث. کس سے؟ ذکر حسین سے. ساری زندگی آپ نے حدیث رضا سنی، زندگی میں پہلی مرتبہ 7 سالوں میں پہلی مرتبہ یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. ذرا اس نفس کو سمجھیے گا، نفس کی کمزوری کو سمجھیے گا اور سمجھیے گا کیسے ذکر علی ابن ابی طالب آپ کے نفس کو قوت بتا. خدا توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں پہلی مرتبہ قصور میں یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اعمال سلوک میں شیخ سلوک علیہ الرحمہ نے ذکر کیا. ساری زندگی آپ نے حدیث کے ساتھ سنی ہے جب نبی پہنچے اپنی بیٹی کے پاس، قال انی اجد فی بدنی، میں اپنے بدن میں ذوق کا احساس کروں. ایٹی مل کے ساحل کے ساحل ہمارے لیے جاؤ بغلطی ملے میرے اوپر اس کو اٹھا دو پہنا دو. نبی کو ضعف کا احساس ہوا، بیٹی کے پاس آئے، بیٹی سے میں چادر لاؤ. آئے تفسیر والی جو چادر تھی، چادر تفسیر کو اڑائی گئی نبی کو، نبی کا ضعف دور ہو گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں حدیث سنانے لگا، میں نے پہلے تمہید بنائی. ساری زندگی آپ نے حدیث کے ساتھ سنی. حدیث کے ساتھ یہی ہے نا، تھوڑا سا یہی ہے کہ باپ نے بیٹی سے آگے کیا کہا؟ مجھے ضعف ہے، مجھے کمزوری ہے، اتنی عجیب کی بدن ضعف، کیا کروں؟ ایتینی بالکسائل یمنی چادر لے کر آ جاؤ، فغطینی بہی، وہ چادر مجھے اڑا دو. 5,000 نے وہ چادر اڑا دی. اس کے بعد پورا سلسلہ ہے یہی ہے. حدیث عجیب ہے، بالکل برعکس. ایک دن فاطمہ زہرا اپنے بابا کے پاس آئی، کہنے لگی بابا انی اجد فی بدنی ضعفا. بڑی توجہ چاہو، پہلے باپ نے حدیث کے ساتھ باپ نے بیٹی سے کہا کہ مجھے کمزوری کا احساس ہے. اس حدیث میں جو میں سنانے لگا ہوں، بیٹی اپنے بابا سے کہہ رہی ہے، بہت توجہ، بڑی توجہ، بابا مجھے کمزوری کا احساس ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ کمزوری کا احساس ہے تو دوائی دی جاتی ہے، علاج ماتب جب کوئی چادر نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عظمت ذکر علی ابن ابی طالب. ادھر بیٹی نے کہا بابا مجھے کمزوری کا احساس ہے. کہا اتدری ما منزلۃ علی عندی. بیٹی کہہ رہی ہے مجھے کمزوری کا احساس ہے، آپ کہہ رہے تمہیں پتہ ہے علی کے فضائل میری نگاہ میں کیا ہے؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ. تمہیں پتہ ہے بیٹے، یعنی باپ سے بیٹی کہہ رہی بابا مجھے کمزوری کا احساس، باپ کہہ رہے علی کے فضائل سنو. پتہ چلا علی کے فضائل ہر درد کی دوا. توجہ چارو، 5 جملے آپ کی سماعتوں کی نظر. جو باپ نے بیٹی کو سنائے تو بیٹی کی کمزوری دور ہو گئی، اپنے قدموں پہ زہرا کھڑی ہو گئی. عجیب حدیث ہے، ہر مومن کا دل مجھے یقین ہے رونق ایمانی سے تازہ ہو جائے گا. کہ فاطمہ بیٹے، علی 12 سال کا تھا، اس نے میرے سارے کاموں کا بیڑا اٹھایا. کفانی امری وهو ابن 12 سنہ، 12 سال کا علی میرے سارے کاموں کا بیڑا اٹھایا. وهو ابن 16 سنہ وضرب بین یدی السیف. علی 16 سال کا تھا، میری نگاہوں کے سامنے تلوار چلانے لگا. علی 19 سال کا تھا، وهو 19 سنہ، 19 سال کا تھا. قتل الابطال، عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو پچھاڑا، خیبر کو پچھاڑا، مراب کو پچھاڑا، اندر کو پچھاڑا. اللہ اکبر. وهو ابن 20 سنہ، 20 سال کا علی تھا. فرج همومی، میرے سارے غم علی نے دور کر دیے. 5واں اور آخری جملہ، ورفع باب خیبر بیدہ وهو ابن 22 سنہ. علی 22 سال کا تھا، خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا جسے 50 بندے نہیں اٹھا سکتے تھے. نبی نے 5 جملے مکمل کیے. بیوی کا جملہ عجیب ہے، فاشرق لون فاطمہ. 5 جملے نبی نے کہے. 12 سال میں سارے کام علی نے کیے، 16 سال میں تلوار علی نے چلائی، 19 سال میں بڑے
کی کمزوری بھی دور ہوگی ذکر علی فاطمہ زہرا بن گئی اشرق لون فاطمہ رنگ چمکنے لگا کیسے رنگ چمک رہا ہے علی کے فضائل سن کر اگر کسی کا رنگ نہیں چمکتا جو چاہتے سوچنا تو چاہیے نا اس کہ علی کے فضائل 5 جملے میں نزدیک ہی 5 جملے کتاب میں ملیں گے چھٹا جملہ نہیں ہے 5 جملوں میں زیادہ تر چمکنے لگا اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی یا علی میرے بابا نے ایسے فضائل رکھے فاطمہ اس یہی سن کے اتنی خوش ہوگی اگر نبی تمہیں ساری فضائل سنانے تو خوشی کا کیا عالم ہوتا اللہ اکبر ضعف نفس قیمت نفس کو سمجھیے قدر سمجھیے اپنی آپ محب حیدر کرام سب سے زیادہ پاکیزہ آپ کو ہونا چاہیے اسی پاکستان میں سینکڑوں لوگ وہ ہیں جن کو ذکر علی سننا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا ہے کہ آپ کو آپ کی ماں کی دعا مل گئی کہ آپ فرش اعظم پہ بیٹھ کے اچھے سے ذکر علی کتنے لوگ ہیں جن بیچاروں کو یہ بھی پتہ کہاں نعرہ لگانا ہوتا ہے اسی پاکستان میں رہتے ہیں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے نعرہ کہاں لگانا ہے درود کہاں پڑھانا ہے نعرہ تکبیر کہاں ہوگا نعرہ رسالت کہاں ہوگا نعرہ حیدری کہاں ہوگا رونا کہاں ہے ہنسنا کہاں ہے مسکرانا کہاں ہے ہاتھ کہاں اٹھانا یہ ادب و آداب ہے سلیقہ ذکر علی سننے کا ہاتھ ہلتا ہے حقیقت میں یہ آپ کا نفس ہے جو بلند ہو جاتا ہے اور جو چاروں یہ نفس سے انسانیت جو بلند ہوتا ہے عظمت علی کو سن کر جو عظمت علی سے ناواقف ہے عظمت علی سے بہرمان نہیں ہے ایسا نفس کسی کام کا نہیں وہ نفس جس میں محبت علی نہ ہو کسی کام کا ہاں اگر محبت علی سے اسے انرجی مل جائے ذکر علی سے اسے طاقت مل جائے تو وہ نفس بھی کیا ہو جاتا ہے کام کا ہو جاتا ہے کمال اس شخص کے پاس ہے جسے پتہ ہے میری حیثیت کیا ہے آپ کون ہیں ہم لوگ کبھی نہیں پہچانتے میں مولا سے محبت کرتا ہوں ابو ذر سے رسول نے کہا اے ابو ذر علی کی محبت سب سے بہترین وسیلہ ہے توجہ آپ نے توجہ نہیں کی جملے پر علی کی محبت مجھے انصاف سے بتائیے کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانتے ہوئے کہا اللہ تجھے علی کی اس محبت کا واسطہ جو میرے دل میں ہے مجھے نہیں لگتا کسی نے کہا ہوگا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو میرے دل میں ہے میرے مسئلے کو حل کرنا کبھی کہہ کے دیکھیے گا ویسے ضرور دیکھیے مسئلہ ہو جائے کیوں نہیں کہتے اس لیے کہ ہمیں اس محبت کی قدر نہیں ہے اور میرے مولا نے فرمایا جسے اپنی قدر کا وہ تباہ ہے میں قسم میں شریک کھا کے کہہ سکتا ہوں لیکن نہیں کہہ رہا کسی کو برا نہ لگتا ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو علی کی محبت کی قدر نہیں اگر محبت سے علی کی قدر ہوتی تو اتنا انحراف ہمارے اندر نہ ہوتا اس قدر مسٹیکس ہمارے معاشرے میں نہ ہوتی اس قدر والدین کے احترام میں کمی ہمارے معاشرے میں نہ ہوتی اس قدر بزرگوں سے بدتمیزی معاشرے میں نہ ہوتی علی ابن ابی طالب کی محبت کی قدر جس دن سمجھ میں آ گئی میں محب علی ہوں میں وہ جس کا فرشتے احترام کرتے ہیں جو میں آپ کی سماجوں کی نظر کروں عجیب 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 و غریب حدیث ہے میں یہاں پڑھ دوں آپ لوگ جملہ یہ کیا سنا رہا ہے آپ کو کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام محمد مولا فرماتے ہیں ان مصافحة المؤمن افضل من مصافحة الملائکہ ایک علی والے سے ایک مومن سے ہاتھ ملانا فرشتوں سے ہاتھ ملانے سے زیادہ ثواب رکھتا آپ بتائیے ہمیں قدر ہے دوسرے کی
یہاں تو گھر میں صدر نہیں ہو رہی، تو بڑا ہے وہ چھوٹے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، تو امیر ہے وہ غریب سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. مولا علی نے کہا تھا لا تستخفوا بفقراء شیعتنا، ہمارے فقیر شیعوں کو ہلکا مت سمجھو. دیکھیے جب نفس کی معرفت نہ ہو، میں کل عرض کروں گا زیادہ تفصیل سے، جسے اپنی معرفت نہیں ہو، اسے دوسروں کی خاک ہوگی. جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکے وہ دوسروں کو پہچانے گا؟ کبھی بھی نہیں پہچان سکتا. من عرف نفسہ، اس نے اپنے آپ کو پہچانا، عرف ربہ. کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، دامن میں کوئی گنجائش نہیں. آج بات میں یہی مکمل کرتے ذرا بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. یہ جو درس ملتا ہے ہمیں ان مجالس اعزاز سے، معرفت نفس کا درس ملتا ہے، درس ملتا ہے اپنی قیمت کو بڑھانے کا درس ملتا ہے، اپنے آپ کو بنانے کا درس ملتا ہے. کربلا پوری کی پوری انسانیت کو درس دے رہی ہے اپنی قیمت کو پہچانے. تمہاری قیمت کم سے کم جنت ہے. جنت کے علاوہ اس نفس کو کسی ہلکی چیز کے آگے خدا نہ مت بیچو. یہ نفس اتنا ہلکا نہیں کہ چند سکوں کے عوض سے بیچ دو. جنہوں نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑا تھا کوفہ میں، انہوں نے سکوں کے عوض اپنا نفس بیچ دیا تھا. جنہوں نے مولا حسین کا ساتھ چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ اس دنیا کے سامنے اپنے نفس کو ہلکا نہیں، نفس کی قیمت بڑھا سکتے تھے. ایک شہر کوفہ، اسی کوفہ شہر میں شہدائے کربلا آدھے اسی کوفہ شہر میں. مسلم کہاں سے ہے؟ مسلم کہاں سے ہے؟ حبیب کہاں سے ہے؟ 150 کے قریب لوگ، آگے نام سارے کوفہ کے ملیں گے. اور وہ جو ساتھ چھوڑنے والے تھے وہ کہاں سے تھے؟ کوفہ سے. اس کا مطلب کہ نفس انسانی کا شہر سے کوئی تعلق نہیں. ایک ہی شہر میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. جس شہر سے مسلم نکل رہا ہے، جس شہر سے حبیب نکل رہا ہے، اور کیا اور بھی کوفہ سے آیا تھا. 32 لشکر یزید سے شب عاشور 32 افراد حسین بن علی کے لشکر میں آئے. انہوں نے اپنے نفس کو دیکھ لیا تھا، اس نفس کو یہاں نہیں رکھنا چاہتا. اس نفس کی قیمت سوائے حسین کی کوئی نہیں دے سکتا. اس نفس کی قیمت جوانان جنت کے سردار دے سکتے ہیں. یہ نفس اتنا ہلکا تو نہیں ہے کسی یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کے چند سکوں چند اشرفیوں کی عوض بیچ دیا جائے. اپنے آپ کو پہچانو. اللہ اکبر. جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا وہ پھر موت سامنے دیکھ کر کہنے لگے پرواہ نہیں، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے. حسین نے سب بتا دیا، لیکن پھر بھی گھبراہٹ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کیونکہ نفس کی قیمت کا اندازہ ہو چکا. اس نفس کی قیمت یہی ہے. جب مسلم ابن اوسجہ نے یہ جملے کہے حسین ابن علی کے سامنے، اے حسین ابن علی، جب تک میری تلوار پہ ہاتھ سے میرا تلوار سے لڑوں گا، جب تلوار گر گئی یا ٹوٹ گئی، نیزہ دشمن کے سینے میں توڑ دوں گا. اگر نیزہ نہ رہا، آپ کی محبت میں یزیدیوں کو پتھر ماروں گا. اس کے بعد اگر مجھے قتل کر دیا گیا، 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، سعید بن عبداللہ حنفی کہتا ہے 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، پھر ایک اور نفس ملا، ایک جان ملی، وہ بھی آپ پہ قربان کر. آپ دیکھ رہے ہیں محبت کتنا انسان کو اوپر لے جاتی ہے. حسین ابن علی کی محبت نے کربلا والوں کو کہاں پہنچا دیا ہے. مائیں جن کو اپنے بچوں سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، وہاں کی ماں وہاں نے حوالے کر دی، وہاں جا رہا ہے لڑنے کے لیے تو ماں آ جاتی ہے، خبردار اپنی بیوی کی باتوں میں نہ آنا. اس نفس کی قیمت یہ نہیں کہ بیوی کی محبت پر اللہ انسان حسین کو چھوڑ دے. پہلے ماں میں جاؤ، اپنے نفس کو حسین ماں ہے ماں، لیکن بیٹے کو قربان کر دیا حسین پر. پتہ چل گیا نفس کی قیمت یہی ہے. اس نفس کو اگر سودا کرنا ہے تو اس طرح سودا کرو، حسین کے قدموں میں جا کر.
جنہوں نے جان چھڑا کے جانا چاہا وہ رستے میں سے بھی نکل گئے، پھر میرے چھوٹے کچھ نکل گئے. کچھ نے کہا مولا آ رہے گھوڑا لے لیجیے، تلواریں لے لیجیے. مولانا نے سوچا میں جملہ کہا مجھے گھوڑے اور تلواروں کے لیے مجھے انسان کی ضرورت ہے. جملہ بدل دو، مجھے اچھا نفس چاہیے، مجھے اچھا. آج آپ کے نفوس انشاءاللہ پاکیزہ نفوس، یہ نفوس نصرت امام زمانہ کے لیے آج امام ہوں. جتنے کائنات میں عزادار ہیں حسین کو رونے والے وہ امام زمانہ کے مددگار بنے. یاد رکھیے جو اپنی ذمہ داری سے کرو، جو غم حسین میں رونے والا ہے وہ سرکار صاحب الامر کا مددگار ہے، امام زمانہ کا ناصر ہے. کیونکہ زیارت الہی میں مولا نے کہا میں روتا ہوں کوئی ہے جو میری مدد کرے، رو رو کر اجرکم علی اللہ. یہ رونا مدد ہے امام زمانہ کا. روتا کون ہے؟ نفس ہے جو آپ کو رونے کا بالا ہے. ادھر نام حسین سنا، ادھر آنسو بہنے لگے. نام حسین آیا، دل منقلب ہو گیا. کل میں نے روانگی پڑھی تھی، اس طریقے سے روانہ ہوئے. حسین ابن علی راستے میں قافلہ ہے اور کئی مقامات پر حسین ابن علی نے رک رک کے انسانی نفس کی قیمت بتائی. اس نفس کو دنیا کے ہاتھوں نہیں بھیجنا. کسی نے آگے خبر دی راستے میں اے حسین ابن علی، وہ جنہوں نے خط لکھے تھے قلوبہم معک سیوفہم علیک، وہ دل سے تو آپ کو چاہتے ہیں لیکن تلواریں ان کی آپ کے خلاف ہیں. یہ گندا نفس ہے. دل کچھ ہے، عمل اور انہوں نے مجھے معلوم ہے. اور اس کے بعد مولانا نے کہا یہ لوگ میرے غلام نہیں ہیں، ان کے دل تو میرے ساتھ ہے، خط تو مجھے لکھتے ہیں لیکن تلوار بھی میرے اوپر چلائیں گے. اور میں کہ یہ میرے غلام نہیں، یہ دنیا کے غلام ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق. آگے بڑھ رہے حسین مسلسل ہر ایک کو بتا رہے ہیں دیکھو میرے ساتھ جو چلنے والے ہیں ان کا انجام موت ہے، ان کا انجام شہادت ہے، ان کا انجام قتل ہے. رستے میں ایک مقام پر آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر صلی اللہ علیہ نے پوچھا بابا یہ آپ نے انا للہ کیوں پڑھا؟ کہا بیٹھے میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ قافلہ جو جا رہا ہے موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. اجرکم علی اللہ. شہزادے نے کہا اولسنا علی الحق، بابا کہ ہم حق پر نہیں؟ کبھی جو ہم حق پر نہیں تو کون ہم پر ہے؟ اذا اللہ مالی انقا علی الموت ام الموت یقع علینا. بابا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم موت پر جا پڑے یا موت پر پڑا. اللہ اکبر کہ حسین والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں. اور راستے میں آیا راستہ روکنے کے لیے، آپ کوئی اور راستہ اختیار کیجیے، واپس مدینے نہیں، واپس مدینے مت جائیے، کسی ایسے راستے پہ جائیے تاکہ میں عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ سکوں مجھے حسین راستے میں نہیں ملے تھے. اور شروع سے اچھا تھا، محدب تھا، اس کی اچھی صفات تھی. میں عرض کروں گا انشاءاللہ آنے والے مجلسوں میں. پہلا مولانا دوسرا راستے اختیار کیا، عبید اللہ کا خط آیا کہ اور تم نے حسین کو جانے دیے، میرے جاسوس اطلاع دے رہے تم کیا کر رہے ہو، جاؤ حسین کا راستہ روکو. ادھر حسین الگ راستے سے جا رہے ہیں اور الگ راستے سے ملنا، دونوں میں ایک راستے پر. ایک وادی پر آ کر رکے، یہاں حسین کا راہوار آگے نہیں بڑھتا، زلجنا رک گیا. جب زلجنا رکا اصحاب نے آ کے زلجنا کو دھکا دینا چاہا، پیچھے سے تھوڑا آگے بڑھے. کسی نے لگام کھینچی، مہار کھینچی زلجنا کی، زلجنا آگے بڑھے لیکن زلجنا آگے نہیں بڑھتا. زلجنا مطیع ہے حسین کا، کیوں نہیں آگے بڑھ رہا؟ سواری بدلی جائے، دوسری سواری کو لایا گیا تو آگے نہیں بڑھ رہے. جس کتاب میں نے دیکھا آج توتم الطہرہ 6 سواریاں حسین نے بدلی، کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی، جہاں ہے کوئی ایک قدم آگے نہیں بڑھتی. ذاکرین کرام پڑھتے ساتھ سواری 6 یا 7 بدلی گئی سواری آگے. حسین اتر گئے سواری سے. اب بلاؤ اسی علاقے میں دور ایک قبیلہ آباد ہے، بنو اسد کا قبیلہ، تو لوگوں کو بلاؤ پوچھو کہ اس سرزمین کا نام کیا. حسین جانتے ہیں، اپنے اصحاب کو بتانا چاہتے ہیں. کسی نے آ کر کہا حضرت رسول
اس سرزمین کو نینوا کہتے ہیں، کہ کوئی اور نام ہے تو وہ نام بتاؤ کا ایسے غاضلیہ کہتے ہیں، کہ کوئی اور نام ہے تو وہ نام بتاؤ کا ایسے ماریہ کہتے ہیں، کہ کوئی اور حسین وہ نام سننا چاہ رہے ہیں جو نانا نے بتایا، حسین وہ نام سننا چاہ رہے ہیں جس کا ماں فاطمہ زہرا نے، کوئی اور نام ہے کہ ایسے شمس الفرات کہتے ہیں، نہیں کوئی اور نام، لوگوں نے نام بچایا رک گئے۔ اب حسین نے کہا تمہارے علاقے میں کوئی بوڑھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو، داڑھی کے بال سفید ہو، سر رسیدہ ہو، کمالا ہے، کہا اسے لے کر آؤ، کمالا وہ چل نہیں سکتا تھا، اٹھا کے لے کر آؤ، بوڑھے کو اٹھا کر لایا گیا۔ بتا ہے شخص کتنے سال سے تھا، میں نے اپنے بزرگوں سے کچھ تاریخ سنی ہے اس جگہ کی، کیا سنا کیا نام ہے، وہ سارے نام تو جو بتا دیے گئے جو بتا دیے گئے، کمالا ایک نام بڑا عجیب نام ہے، جب بھی ہم وہ نام لیتے ہیں تو دل پر غموں کا پہاڑ آ جاتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، تب وہ نام کیا ہے، کربلا۔ ادھر حسین نے کربلا سنا، کہا اللہم انی اعوذ بک من کرب وبلا، آہنا وحج رحالنا، یہی ہماری سواریاں اترے گی، یہی ہمارے جانور ٹھہریں گے، یہی خیمے لگیں گے، ہمارا خون اسی زمین پر بہے۔ عرب میں دستور ہے، اللہ اکبر اجرکم علی اللہ، آپ کو کلیا کرتے ہیں یقین جانے معلومات، آپ لوگوں کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حسین بن علی کا غم بھی عجیب ہے، ایک ایک بندہ معلوم ہے اس کو 10 بندوں کے رونے کا ثواب ملتا ہے، اکیلا رو رہا ہوتا ہے، اس کو 10 بندوں کے رونے کا ثواب کیسے مل گیا؟ کہا جائے گا جب یہ رو رہا تھا اس کو دیکھ کر 10 اور روئے تھے۔ یہ غم حسین بڑا عجیب ہے۔ حسین ابن علی کربلا کی وادی میں ہے، بوڑھا جو آیا تھا کہنے لگا یہ عرب کا دستور ہے، بوڑھا کہنے میرا فرزند رسول ہمارا دستور ہے جب کوئی مہمان آتا ہے نا ہم جانور لا کے اس کے قدموں میں ذبح کرتے ہیں۔ ادھر اس نے جملہ کہا مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں۔ حسین ابن علی نے کہا ہم اپنی قربانیاں خود لے کر سواریاں ٹھہری، خیمے اترے، عباس خیمے لگاؤ، خیمے لگائے گئے۔ علی کی بیٹی زینب ناقے سے اتر رہی ہے، حسین کے مؤذن حجاج ابن مسعود کے چوکی نے آواز بلند کی ایھا الکرام تقطعوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے حسین کے باوفا ساتھیو اپنے سروں کو جھکا دو، نظروں کو جھکا دو، علی کی بیٹی زینب خیمے پر ماتم کیجیے، ماتم آخری علی کی بیٹی زینب خیمے کو جا رہی ہے۔ عجیب جملہ ہے، مقتل کا بڑا عجیب جملہ ہے۔ ادھر علی کی بیٹی زینب نے قدم خاک کربلا پہ رکھا، فتنفست الصعداء، ایک ٹھنڈی آہ بھری، یہ کیسی زمین ہے بھیا، تب کیا ہو گیا بہن زینب؟ کہ میرے بھائی حسین ابھی قدم رکھا، لگ رہا ہے سارے غم میرے دل پر، غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر اجرکم علی اللہ۔ بہن زینب یہ وہی زمین ہے جس زمین پر ہمارا خون بہے گا، یہ وہی زمین ہے جہاں تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، یہ وہی زمین ہے جہاں سکینہ کے گلے میں اجرکم علی اللہ۔ دو جملوں کی اور زحمت لے کر گئے حسین خود خیمے کی طرف، تلوار حسین نے نکالی، تیز کرنا شروع کی۔ حسین کو پتہ ہے اب تلوار چلانی پڑے گی، شعر پڑھ رہے تھے حسین یا اللہ اغفر لک بالخلیل قبل بالاشراق والنصیر، زمانے تو نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، صبح و شام تو نے کتنے دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیا۔ اب یہ شعر پڑھ رہے تھے، زینب کبریٰ نے کہا ہذا کلام من ایقن بالقتل، یہ اس کا کلام ہے جسے اپنی موت کا یقین ہو۔ یہ کہہ کر زینب نے ماتم شروع کیا، واہ محمدہ ہو، واہ علیہ ہو، واہ حسنہ ہو، واہ حسینہ۔ حسین نے کہا ابھی میرے سامنے گریہ نہ کرو، کل میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا تمہیں آگے بہت رونا ہے۔ یہ کہہ کر حسین آگے بڑھے، قبیلہ بنو اسد کو بلوایا، کہا یہ زمین کتنے کی ہے مجھے خریدنی ہے۔ آخری جملہ، یہ زمین کربلا کتنے کی ہے مجھے خریدنی ہے، منتخب تو نہیں میں لکھا۔ کہنے لگے مولا فرزند رسول آپ
مہمان ہیں آپ پیسے رکھ لیجیے کہ مجھے یہاں قیامت تک کے لیے رہنا. اب حسین ہمیشہ یہی رہے. جائیے کربلا کی زیارت کو جائیے, حسین کی سرزمین پر جائیے. مولا آپ ہمیشہ یہاں رہیں گے. آپ مجھے زمین کی قیمت بتاؤ. 60,000 درہم حسین نے قیمت دی کہ یہ زمین تمہیں خریدنے کے بعد تمہارے حوالے کرتا ہوں 2 شرطوں کے ساتھ. جب کوئی میرا زائر پہنچے میری زیارت کو تو اس کا استقبال کرنا, 3 دن اپنے گھر میں اسے مہمان بنانا. دوسری شرط بڑی عجیب ہے, اسی پر مسائل ختم ہو جائیں گے, میرا وقت پورا ہو جائے گا. دوسری شرط بڑی عجیب ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ چند دنوں بعد ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے